السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع چل رہا تھا آیت مباہلہ اور نظریہ سنی و شیعہ۔ اس کی پہلی قسط پر روشنی ڈالی گئی۔ آئیے دوسری قسط کا آغاز کریں۔ اس سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار حبیب پروردگار کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو باتیں اب تک بتائی جا چکی ہیں وہ یہ کہ نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کا معاملہ درپیش ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ عیسائیوں کا یہ ہے کہ اقلیم ثلاثہ یعنی تین خدا معاذ اللہ، اور کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور نجران کے عیسائیوں کا یہی نظریہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نظریہ غلط ہے، نظریہ وہ صحیح ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، اور وہ نظریہ وہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، تو ان لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ہوتا ہے جب وہ سچ بولے تو ہنگامہ کھڑا ہی ہو جاتا ہے، اور جب ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے تبھی حقانیت کا بول والا ہوتا ہے، تبھی حقانیت کا بول والا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے مباہلے کی دعوت دی تو حضور نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے لوگوں کو لے کے آؤ، اپنے لوگوں کو لے کے آتے۔ حضور کن کو لے کے گئے؟ تو ایک روایت جو جمہور کی ہے سب کو معلوم ہے، حضرت حسن، حسین، فاطمہ، علی رضی اللہ عنہم، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت ابوبکر ان کی اولاد، حضرت عمر ان کی اولاد، حضرت عثمان ان کی اولاد، حضرت علی مولائے کائنات اور ان کی اولاد کو حضور لے کر کے گئے۔ تو نجران کا عیسائیوں نے دیکھ کر کے کہا صلح کر لو۔ تاریخ اسلام میں دو ہی صلح چلتی ہیں، ایک صلح مباہلہ کی صلح اور ایک صلح حدیبیہ، اور دونوں صلح میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پہ غلبہ عطا فرمایا ہے۔ ادھر بھی غلبہ عطا فرمایا، ادھر بھی غلبہ عطا فرمایا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد بات یہ آئی کہ یہاں پہ انفسنا سے کون مراد ہے، کیونکہ ہمارے بھائیوں میں بھی دھوکہ کھائے بیٹھے۔ حالانکہ جو لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں ان سے خالی اتنا کہوں گا تفسیر نعیمی اٹھا کر کے پڑھ لے۔ وہ تفسیر نعیمی، اور تفسیر نعیمی کے جو رائٹر ہے مفتی احمد یار خان نعیمی، وہ الحمدللہ سلسلہ اشرفیہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں، اشرفی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بدایوں پہ بھی ہیں۔ مطلب مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی بدایونی نے تفسیر نعیمی تیسرا حصہ صفحہ 479 اٹھا کر کے دیکھ لے، پورا کلیئر ہو جائے گا کہ سنیوں کا نظریہ کیا ہے اور شیعوں کا نظریہ کیا ہے۔ مفتی صاحب کا قلم جب چلا تو واقعتاً مخدوم پاک کا فیضان بہرا، اور جب قلم چلا تو امام احمد رضا کا مسلک کا جو ہے ترجمان بولا، ہے نا۔ آسان لفظوں میں یوں کریے کہ مخدوم پاک کا ترجمان بولا، مسلک اعلیٰ حضرت کا پاسبان بولا، ہے نا۔ بڑی شاندار گفتگو فرمائی ہے۔ تو انفسنا سے لوگوں نے کیا سمجھا، ایک بار اس کو پھر دیکھ لے۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ انفس، اور شیعہ بھی سمجھتے ہیں کہ انفس یہاں پہ مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ہے، یعنی ایک ذات ہے اور ایک ہی ہوئے بدن دو الگ الگ ہے۔ میں نے بتایا اس سلسلے میں بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی۔ تو ان لوگوں نے یہ عقیدہ نظریہ بنایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمایا انفسنا سے جو مراد ہے تو انفسنا سے مراد ہوئے کہ اپنے قریبیوں کو لے کر کے آؤ، اپنے قریبیوں کو لے کے آؤ، دین میں جو آپ کو شریک ہے ساجیدار ہیں ان کو لے کر کے آؤ۔
تو اس طریقے سے انہوں نے جواب دیا. اب یہ دلیل کہ حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو جسم ایک روح ہے معاذ اللہ، یہ کس کا نظریہ ہے؟ تو یہاں پر علامہ آلوسی کے حوالے سے بات ہوئی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی کے حوالے سے بات ہوئی. اب آئیے چلتے امام فخر الدین رازی کی بارگاہ میں، جہاں سے پچھلی ہفتہ چھوڑا گیا تھا وہیں سے گفتگو. آئیے اس سے پہلے ایک بار اور برکت کے لیے بات پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام فخر الدین رازی نے جو بتایا فرمایا اس کا پہلے خلاصہ سن لے پھر عبارت سنیں. امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انفسنا حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہو جائے، دو جسم ایک روح مراد ہو جائے، تو ایسی صورت میں اصلاح عشریہ جو شیعوں کی بڑی جماعت ہے اس کا ایک معلم گزرا ہے جس کا نام محمد حسن حمصی ہے. تو اس کا نظریہ یہ تھا کہ حضور کے علاوہ حضرت علی سارے نبیوں سے افضل ہے. بولو معاذ اللہ. حضرت علی حضور کے علاوہ سارے نبیوں سے افضل ہے. اور وہ دلیل میں یہ پیش کرتا تھا الف سنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو حضور کی ذات میں داخل کر دیا، روح ہو گئی. تو جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دی ہے وہ خوبیاں حضرت علی کے لیے بھی ہوں. اس کی دلیل یہ تھی. لیکن ہم کہتے ہیں حضرت علی کی فضیلت بتانے کے لیے حدیثیں کہنے پر کیا ضرورت ہے، غلط دلیلیں پیش کرنے پر کیا ضرورت ہے. اور حضرت علی کا نام ہی علی ہے. علی کا مطلب بلند، علی کا مطلب بلند، اور صفت مشبہ ہے ہمیشہ بلند. سبحان اللہ. بہت سی لوگ بولتے ہیں یار حدیثیں کرنے پر کیا ضرورت ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ تو حضرت علی کی شان کو یوں ہی بتا دیا. مصعب ابن عمیر احد کے میدان میں جھنڈا لیے اسلام کا شہید ہونے لگے. وہ ولی مدینہ ہے. مدینے پہ صحابہ جب آئے حضور سے بیعت کی اور کہا کہ کسی کو بھیج دیجیے مدینے میں ہم کو سمجھانے کے لیے پڑھانے کے لیے. حضور نے فرمایا مصعب کھڑے ہو جائیں. مصعب بن عمیر نے یہ بھی نہیں کہا کہ کیوں کھڑا ہو جاؤ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا مدینہ جانا ہے. یہ بھی نہیں کہا بچوں کا کون خیال کرے گا. معلوم ہے میرا کام مدینے میں کام کرنا ہے، بچوں کا خیال سے مصطفیٰ خود فرمانے والے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بھیجا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے ہاتھ مبلغ مدینہ تو پورے مدینے کا ماحول بدل گیا تھا. تبلیغ اتنی زبردست کی تو وہ جب احد کے میدان میں جھنڈا لے کر کے آئے شہید ہونے لگے اور زمین پر آنے لگے تو حضرت علی نے دوڑ کر کے اسلام کا جھنڈا تھام لیا. ویسے حضرت علی نے جھنڈا اٹھایا، میرے نبی نے دیکھ کے فرمایا ویسے علی نے یہاں پہ میرا جھنڈا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ میرا جھنڈا علی کے ہاتھ میں عطا فرمائے گا. آخرت میں میرا جھنڈا علی کا عطا فرمائے گا. حضور فرما رہے اور حسین کا جھنڈا کیا بات ہے، لواء الحمد لواء کے تلے ثنا میں کھلے. وہاں تو سب مصطفیٰ کی تعریف کریں گے، وہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، پر موقع مجموع ہو کر کے کرے گا. اور کوئی دیوانہ جیسے مسجدوں میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے ویسے وہاں پر کھڑے ہو کر جھوم کر مصطفیٰ کی نعت پڑھتا ہوا نظر آئے گا. یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، کوئی مجبور ہو کر کے کرے گا اور کوئی خوش ہو کر کے کرے گا، ہے نا. تو حضرت علی کی تعریف اور ان کی شان بتانے کے لیے حدیثیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی کی عظمت بتانے کے لیے غلط دلیلیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی کا نام ان کی بلندی کو بتا رہا ہے. بلندی جو ہے ان کا نام ہے ان کو بلندی کو بتاتا ہے. جی ارے یار آقا نے خالی اتنا کہہ دیا، یہی بہت بڑی بات. مصطفیٰ نے کیا کہہ دیا، کل ایسے کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور اللہ محبت کرتا ہے مصطفیٰ نے بتا دیا، حدیثیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ دوں گا. اچھا کار سویرا ہوا کہا گالی کا ہے، کہا انہو ویستکی عین ہے، ان کو آشوب چشم ہوا ہے. آج بھی چل رہا ہے معاملہ، آشوب چشم ہوا ہے. آقا علیہ السلام نے لعاب لگایا آنکھ میں لگا دیا.
دنیا سمجھا چمچا کو خالی لعاب لگا کے آنکھ کو سیو کر دیا. میں نے کہا نہیں، پیارے مصطفیٰ نے لعاب لگا کر حضرت علی کو ساری کائنات کا مولا بنا دیا ہے. مولا یعنی مددگار بنا دیا ہے، پیارا بنا دیا ہے، مشکل کشا بنا دیا ہے. جی تو رافضیوں نے کیا دلیل پیش کی؟ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کالا فی الغیب رجل یقال له محمد بن الحسن الحمصی وکال معلما اثنی عشریہ. فرماتے ہیں کہ، اور حوالہ دے گئے تفسیر کبیر 8واں حصہ صفحہ 90 اور 90. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ہم لوگ ہوتے تو کوئی بولتا کہ مولانا لوگ کسی کے حسد و جلن میں بول رہے. بھیا پہلے کے بزرگوں نے کیا کیا؟ اور آدمی بڑی درست اور پرفیکٹ ہوگا جو اپنا نیا انداز نہ چلا ہے، بلکہ وہی انداز لانے تو بزرگوں نے عطا فرمایا ہے. سمجھے گا؟ تو سنیت کو بتانے کے لیے، محبت علی کو بتانے کے لیے ہم پہ رافضیے کو ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے ہم پہ اتنا مانا مائی کر دیا ہے، اس کتاب کو اٹھاؤ گے ہم پہ علی کی عظمت سے بھری ہوئی نظر آ رہی ہے. اٹھاؤ تو سین کو کتاب ہے، اٹھاؤ حدیث کو کتاب ہے. ادھار لینے کی کیا ضرورت ہے ہم کو کسی سے کہ ادھار لے لیں اس کے بعد ہی جا کر کے بیان کریں. جی ہاں، تو رائے میں وہی رائے ہے. اب ان نے ساتھ سے کہا تھا نا عبید اللہ نے کی حکومت ملے گی، رائے کی اگر مقابلہ کرو گی. رائے کے چکر میں رہ گیا، رائے کے چکر میں رہ گیا، اور انہوں نے بتا دیا میں ادھر آ کر کے جنت کا، اور وہ مقام پہ معشوق ہو گیا ہے نا. یہ رائے کے چکر میں رہ گیا. تو وہی رائے میں ایک شخص تھا جس کا نام کیا تھا؟ محمد بن حسن حمصی، اور یہ اثنا عشریہ جماعت کا معلم اور استاذ تھا. دلیل کیا پیش کرتا ہے؟ کہتا وَكَانَ يَزْعُمُ أَنَّ عَلِيًّا رضی اللہ عنہ افضل من جميع الانبیاء سوا محمد علیہ السلام. یہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں تو یہ کہا کرتا تھا، گمان کیا کرتا تھا کہ حضرت علی حضور کے علاوہ سارے نبیوں سے افضل ہے. معاذ اللہ بولیے اور زور سے. وہ رافضی حضرت علی علیہ السلام لگاتے ہیں، سنی منع کرتے ہیں، بولے علیہ السلام کا معنی دے دو ان کو سلام ہے. ارے بھائی میرے مرشد میں معلوم ہے علیہ السلام کا معنی یہ ہوتا ہے، ہم کو عربی سکھائیں گے آپ؟ ہم نے تو 9-10 سال حضرت علی کا لکھا ہوا گرامر پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مولانا ہونے کا ٹائٹل عطا فرمایا ہے. ہم کو بتائیں گے علیہ السلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ارے ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے علیہ السلام کیوں منع کیا ہے؟ اٹھا کر کے دیکھیے باہر شریعت اردو میں کتاب ہے یار، اس کو بھی نتارا کمزور ہو چکا ہے. پڑھنے کی توفیق ہوتی نہیں. سنیوں کے عقیدے کیا ہے، سننے کے نظریے کیا ہے، بس خالی بحث. علیہ السلام کیوں منع کرتے ہیں معلوم ہے؟ رافضی کیا کہتے ہیں؟ اصلاح شریعہ حضرت علی حضور کے علاوہ سارے نبیوں سے کیا ہے، یہی کہتے ہیں نا یہ لوگ. تو وہ لوگ نبی مانتے ہیں، اسی لیے وہ لوگ کیا لگاتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام. ہم نے اگر سے علیہ السلام کا معنی ہوتا ہے حضرت علی پہ سلام ہو، لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا مت استعمال کرو. کہا کیوں؟ کہا رافضی خوش ہوتا ہے، رافضی خوش ہوتا ہے حضرت علی کا نام ادب سے لو، لیکن علیہ السلام مت لگاؤ. کیوں ہوتا ہے؟ کہا رافضی خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت علی حضور کے علاوہ سارے نبیوں سے افضل ہے. سمجھ رہے نا؟ اس لیے علیہ السلام لگانے سے منع کیا گیا. بولے مصباحی صاحب حوالہ، میں کہتا ہوں آؤ تو سنی کتاب مانتے تو نہیں مانتے؟ کہا کون سی کتاب؟ کہا رہے کچھ نہیں یار، بہار شریعت مانتے کہ نہیں مانتے؟ کہا بہار شریعت میں تصدیق کس کو ہے؟ تو ہم نے کہا 3 بڑی خانقاہوں کی تصدیق ہے. بہت سی لوگ بولے یار 3 بڑی خانقاہوں کی تصدیق ہے. کہا کون کون؟ کہا بدایوں کی تصدیق ہے. کہا اور کون؟ کہا کہ چاچا کی تصدیق ہے. کہا اور کون؟ کہا امام احمد رضا نے تو اپنے نوازی دیا ہے. تو اب اندازہ لگائیے تینوں خانقاہیں کی جس میں تصدیق ہے اس میں صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ کسی اور کو علیہ السلام کے ساتھ نہ لکھا جائے نام. کیوں نہ لکھا جائے؟ کیونکہ آپ سے خوش ہوتا ہے. آپ نے اب سمجھ میں آیا حکمت؟ اگر حکمت ہمارے بزرگوں کی سمجھ میں آئی تو بزرگوں کو اصالہ ثواب کرنے کے لیے زبان نہ میں ہوئی آئے.
ہمارے بزرگوں کا قلم جب چلتا ہے تو یوں نہیں چلتا ہے، ان کا جب قلم چلتا ہے تو بتا رہا ہوں نا، سرکار کی حدیث کی ترجمانی کرتا ہے، سمجھے کہ نہیں، رافضیوں یا شہروں کا رد نہیں کرتا ہے۔ جی سمجھ میں آئی بات؟ کیا علیہ السلام کیوں بنا ہے؟ اگر آئیے تو سوال تو ہو نا یار، ہاں مطلب سمجھ میں آ گئی ہے بات۔ جی اچھا، اسی لیے لوگ چلاتے ہیں۔ ایک چیز اور، یہ نالائق رافضیت بتا رہا نا، بڑے خبیث ہوتے ہیں، کھٹمن تو کھٹمن ہوتا ہے تو چھپ کے وار کرتے ہوئے، تو ان لوگوں کا ایک نظریہ اور ہے، بڑا گندا نظریہ ہے۔ حضرت فاطمہ کی شان بتانے کے لیے ہم کو رافضیوں سے ادھار لینے کی ضرورت ہے؟ ارے میرے نبی نے کہہ دیا میری شہزادی فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے، جب مصطفیٰ نے کہہ دیا تو وہی بڑی فضیلت ہے یار۔ آخرت میں تو ان کا یوں شرچہ رب فرمائے گا، نظر نیچے کرو میں جلوانو، اس لیے کہ میرے محبوب مصطفیٰ جار الرحمت کی شہزادی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے، جن کی یہ شان، ان کے لیے ہم کو ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رافضیوں کا نظریہ ہو، ام الانبیاء فاطمہ کو کہتے ہیں، بولو معاذ اللہ، ام مانے ماں، انبیاء مانے نبیوں کی، تو ام الانبیاء فاطمہ کو کہتے ہیں نبیوں کی ماں۔ اچھا، اس میں بھی کئی گروہ ہیں، سمجھنا، امامیہ، غرابیہ، تو کون ہے بہت ڈھیر گروہ ہے ان کے اندر، اور ڈھیر ہی ہے، ڈھیر ہے گروہ، بہت ڈھیر گروہ ہے، سمجھیں گے نہیں تو اب آپ سوچے، اسی لیے ام الانبیاء کہتے ہیں۔ کتنی بڑی بے ادبی ہو رہی ہے، کتنی بڑی گستاخی ہو رہی ہے۔ تو آتے ہیں امام فخر الدین رازی فرماتے والذی قال والذی یدل علیہ قولہ تعالی، اور یہ اصلاح شریعہ کا استاذ محمود بن حسن کہتا ہے کہ اور ہمارا عقیدہ جو ہے حضرت علی حضور کے علاوہ سارے نبیوں سے افضل ہے، اس پر قرآن کی آیت دلالت کرتی ہے۔ کون سی آیت پیش کر رہا ہے؟ کہتا ہے وَأَنفُسَنَا، بولو معاذ اللہ یار، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ آ رہی ہے، آ رہی تو بری بات پہ معاذ اللہ بولنا ثواب ہے، اور اچھی چیز پہ سبحان اللہ بولنا ثواب ہے۔ بولتے رہو یہاں، زبان تو کم سے کم پاک ہو جائے۔ آپ کہیں گے زبان پاک، ہم نے کہا وضو کر کے پاک کر لیا ہے، سبحان اللہ بول بول کر کے اس کا تزکیہ کرتے رہے بس، ہے نا؟ تو انفسنا بے پیش کو ولیس المراد بقولی انفسنا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہتا ہے انفسنا میں لفظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں مراد ہے، لأن الانسان لا يبغي لفظا، اس لیے کہ آدمی اپنے آپ پہ سب نہیں دلاتا۔ اب گرامر جانتا ہی نہیں ہے، موقت تاکب کی بحث پڑھائی نہیں ہے فیض العدم میں، جہاں زید النفس ہو، جہاں پھر زید المؤکد لفظ مضاف ہو، مضاف الیہ مضاف الیہ سے کیا بنا؟ تاکید موقت، تاکید سے مل کر کے فاعل، اب ان کو پڑھانا پڑے گا الگ سے۔ بولے آدمی اپنے آپ پہ نہیں بلاتا، اس لیے یہاں پر نفس سے میں مصطفیٰ کے اعلان آیت ہوئی وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ الْغَيْرِ، اور اس بات پر اجماع ہے کہ وہ غیر کون ہے؟ کالا علی بن ابی طالب، وہ حضرت علی بن ابی طالب ہے، وہ علی بن ابی طالب ہے، وہ کہتا ہے فَدَلَّتِ اللَّهُ عَلَىٰ أَنَّ نَفْسَ عَلِيٍّ نَفْسَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آیت نے بتا دیا کہ حضرت علی کی ذات مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اصلاح شریعہ کا استاذ، حضرت علی کے ساتھ مصطفیٰ کی ساتھ ہے۔ اس کو ہماری زبان میں کیا کہا گیا؟ کیا؟ دو جسم اور ایک روح، یہی کہہ رہا ہے۔ کہا دونوں جب ذات ایک ہو گئی تب ایسی صورت میں معلوم ہو گیا جو حکم مصطفیٰ کا ہے وہ حکم حضرت علی کا ہوگا، لہذا حضور سارے نبیوں سے افضل ہے تو حضرت علی کو بھی سارے نبیوں سے افضل ماننا پڑے گا۔ بولے معاذ اللہ، سمجھ میں آ رہا نا؟ انفسنا سے لوگ، اور کتنی شاندار انداز میں ہمارے یہاں بیان ہوتا ہے، لوگ خوش ہو کر کیا بات ہے، سبحان اللہ پہ سبحان اللہ ہوتا ہے۔ ارے بھائی سبحان اللہ کس نے بولا؟ پہلے سمجھے تو آپ کون سی چیز بتائی جا رہی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے شہد میں زہر ملایا جا رہا ہے، بولے کھائی سے نکال کے کنواں میں پھینکا جا رہا ہے، گستاخ اولیاء کی جماعت سے نکال کے گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت کی جماعت میں پھینکا جا رہا ہے۔ یہ بھی تو دیکھو، یہ تو انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرے۔ مزید کیا کہتا ہے؟ مزید کہتا ہے وَيُؤَيِّدُ الْإِسْتِدْلَالَ بِهَذِهِ الْآيَةِ
الحدیث المقبول عند الموافق والمخالف، کہتا ہے اس کے سپورٹ میں ایک حدیث ہے جس کو موافق بھی مانتا ہے مخالف بھی مانتا ہے. موافق یعنی اصلاح شریعہ کے لوگ مانتے ہیں اور مخالف جیسے ہم لوگ بھی مانتے ہیں. کہا کون سی حدیث کا؟ حضور نے فرمایا من اراد ان یرا آدم فی علمہ ونوحا فی طاعتہ وابراہیم فی قلتہ وموسیٰ فی عیبتہ وعیسیٰ فی صفوتہ فلینظر الی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہتا ہے یہ حدیث سپورٹ کر رہی ہے میرے دلیل کی کہ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے آدم کے علم کو دیکھے، آدم کے علم کو دیکھے. اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے معمولی علم نہیں عطا فرمایا، یا فرمایا تو یہ فرمایا وآدم وعلم آدم وعلم آدم الاسماء كلها. اللہ تعالیٰ نے تھوڑا علم دے دیا، آدم علیہ السلام کو کل علم عطا فرمایا ہے. کل علم عطا فرمایا تو کہا دیتے تو چاہتے آدم کا علم دیکھے. ونوحا فی طاعتہ، اور نوح علیہ السلام کی فرما برداری دیکھے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت دیکھے، سلیل ہونا دیکھے، اور موسیٰ کی حیبت اور وقت دیکھے، عیسیٰ علیہ السلام کی صفوت دیکھے. تو وہ کہتا ہے کہ حضور نے کہا حضرت علی کے یہ ذات کو دیکھنے فلینظر الی علی بن ابی طالب، حضور کو دیکھ، حضرت علی کو دیکھ لے گا. ارے سبحان اللہ تو یار یہ حدیث ہے. اگر آدم علیہ السلام کے علم کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو. حضور نے فرمایا مزید کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی طاعت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کی خلت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اور موسیٰ کی عیبت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام کی صفوت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو. کہا دیکھو سارے نبیوں کی خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی میں جمع فرما دیا ہے. لہذا حضرت علی حضور کے علاوہ سارے نبیوں سے افضل ہے. بولو معاذ اللہ. ٹھیک ہے، یہ دلیل پیش کر رہا ہے وہ، کیونکہ برابری ثابت کیا نا پہلے. چلو میں تو اثنا عشریہ کا ہو گیا، یہ نالائق لوگ گندگی پھیلا رہے ہیں. اب باقی شیعوں کا حال کیا ہے تو امام فخر الدین رازی سے پوچھتے ہیں. اور یاد رکھو میں اپنے طور سے بتا رہا ہوں، کہتے ہیں نا میں آئلہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے پہ، جس کو برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. اگر کوئی بولے مصباحی نے کہا تو بتا دینا مصباحی گھر سے نہیں لایا، کیونکہ نہ مصباحی بنڈی بازار سے کتاب خریدتا ہے اور نہ مصباحی ادھر ادھر کی کتابیں سے کتاب خریدتا ہے. مصباحی وہی سے نظریہ لیتا ہے جس کو بزرگوں نے اپنے شاگردوں میں اور اپنے ماننے والوں میں پلایا ہے. یہاں وہاں سے ہم کو لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہ بوریوں سے جا کے لے لے، رافضیوں سے جا کر کے لے لے، کھوجا سے جا کر کے لے لے، علاج کو لا کر کے لے لے. ارے امام احمد رضا نے حافظ سے ملنے کو ایسا تیار کیا کہ جو ان کے لنگر خانے میں بیٹھ جاتا ہے الحمدللہ وہ ہمیشہ امام احمد رضا کا بن جاتا ہے. وہی عقیدہ پیش کرتا ہے جس عقیدے کے ترجمان امام احمد رضا نے کی ہے، مخدوم پاک نے کی ہے، شاہ عبد القادر بدائینی نے کی ہے. وہ پائے ترجمانی کرتا ہے. تو یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے الفسنہ سے حضرت علی کو حضور کی ذات میں داخل کرنا. اصلاح شریعہ والوں کا یہ عقیدہ ہے. بولے نہیں کچھ لوگ اصلاح شریعہ سے ہٹ کے بھی ہے نا، اور ہٹ کر کے. تو کہا ہٹ کر ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں امام فخر الدین رازی؟ سنو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں تفسیر کبیر وہی 8واں حصہ صفحہ 90. ہو سکتا ہے عربی میں کتاب نہ پڑھ پاتے ہو، تو بھائی عربی میں اگر نہ کتاب پڑھ پاتے ہو تو امیر حمزہ کا مدرسہ آپ کے بلا رہا ہے. آ جاؤ، تمہارے یہاں مفتی صاحب لوگ نہیں پڑھا پا رہے ہیں، ہمارے یہاں کے پڑھ لو. سمجھے کہ نہیں؟ بلا رہا ہے، آ جاؤ تربیت میں آؤ، آرام سے ٹریننگ ہو جائے گی. علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں وَأَمَّا سَائِرُ الشِّيَعَةِ فَقَدْ كَانُوا قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَسْتَدِلُّونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَىٰ أَنَّ عَلِيًّا رضی اللہ عنہ مثل لفظ محمد علیہ السلام معاذ اللہ. امام فخر الدین رازی فرماتے تمام شیعہ چاہے پرانے چاہے نئے سب یہ انفسنا سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند ہے. بولو معاذ اللہ. ارے میرے نبی کی طرح تو کوئی نہیں ہے یار. خود جبرائیل نے کہا ہے، خود جبرائیل نے کہا آپ کی طرح تو کوئی ولی نہیں ہے. جبرائیل تم نے کہا کہہ دیا تو کہا تم سے نہیں پڑ ہی رہا ہے. آگے جبرائیل آنے کے بعد کہتے سرکار ساری دنیا کو دیکھا ہے، ساری دنیا میں مجھے عرب والے بڑے افضل نظر آئے ہیں، بہتر نظر آئے. عربیوں میں جو دیکھا تو قریش والے، اور قریشیوں میں دیکھا تو ہاشم، اور ہاشم میں دیکھا تو یہ مصطفیٰ آپ کی ذات نظر آئی ہے.
اس کی ترجمانی امام محمد رضا بڑے اچھے انداز میں کرتے، یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نشان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تیرے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ لوگ کہتے ہیں امتی برابر ہو سکتا ہے، رازیوں نے کہا برابر کیا ہو سکتا ہے، اتنی برابر ہے، معاذ اللہ۔ سمجھ آیا؟ تو وہ برابر یہ مثل مماثلت ظاہراً باطناً دونوں، اسی کو ہماری آسان لفظوں آسان زبانوں میں لوگوں نے کیا کہا، دو جسم ایک روح، بولو معاذ اللہ۔ تو رازیوں کا عقیدہ ہے کہ سنیوں کا عقیدہ ہے، بتاؤ؟ ہاں سمجھ رہے نا؟ شہد دکھائے زہر پلائے، ظالم دائم شوہر کش، اس دنیا پہ کیا للچانا دنیا بیٹھی معلوم ہے، ہاں یہ معاملہ ہو چکا۔ اور آگے دیکھو، یہ تو حضور کی برابری کا دعویٰ پہلے گستاخی نبیوں کی ہوئی، کیونکہ حضور کے علاوہ سارے نبیوں سے افضل مانا گیا حضرت علی کو، ٹھیک ہے؟ پھر کیا بتایا گیا؟ نہیں حضور کے برابر بھی ہیں، بولو یار معاذ اللہ، سارے نبیوں سے افضل کہا حضور کے علاوہ، پھر کیا کہا؟ سارے شیعہ کہتے ہیں برابر لیون اگر ہے، مثل کا لفظ آیا ہے، برابری کا دعویٰ کر ڈالا ان لوگوں نے۔ اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے جب حضور کی برابری کر دی ہے تو صحابہ سے تو بڑھا ہی دیں گے، ہاں؟ اور بہت سارے معاملات میں جزئی معاملات ایسے ہیں کہ واقعتاً حضرت علی برابر ہیں۔ ارے ڈریے میں سبحان اللہ بولے یار، بہت سارے معاملات میں اللہ کے رسول نے بڑھا دیا ہے۔ ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، فتح خیبر والی، معلوم جب حضور نے کہا کہ کل میں ایسے کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کاش مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، پوری رات شیشتا رہا۔ لیکن جب سویرا ہوا آقا نے فرمایا علی کہاں ہے؟ تو جزئی معاملات میں کچھ ایسے بڑھا دیا۔ کبھی آقا علیہ السلام نے فرما دیا میں علم کا شہر میرا علی دروازہ، کبھی جزئی معاملات میں رسول نے یوں اعلان کر دیا کہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا، چاہے عقیدے کا ناپاک ہے چاہے جسم کا ناپاک، جو عقیدے کا ناپاک ہے قرآن نے منع کر دیا ہے، اور جو جسم کا ناپاک ہے اسے مصطفیٰ نے منع کر دیا ہے۔ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا، لیکن اے علی آپ آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو حضرت علی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود VIP اور مصطفیٰ نے مجھے VIP کی جماعت کو شامل کر لیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی سنو، کوئی چھوٹے میں مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، اگر آنا چاہے کوئی تو میں آ سکتا ہوں، تم آ سکتے ہو۔ دیکھو حضرت علی کی خصوصیات سمجھ رہے نا؟ تو کچھ جزئی مسائل ہیں جن میں حضرت علی ہے، سمجھ رہے نا؟ لیکن جب اجماعی مسئلہ آئے گا تو اجماعی مسئلے میں سب سے افضل اللہ نے ابو بکر کو بنایا ہے، پھر عمر کو بنایا ہے، عثمان کو بنایا، پھر علی کو بنایا ہے، سمجھ رہے نا؟ اور خود حضرت علی کے کندھے پہ رکھ کر مصطفیٰ نے کہا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی بتانا مات، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر و عمر کو جنتی بزرگوں کا سردار بنا دیا ہے۔ ابو بکر و عمر کی بات جب آئی تو بتایا کس کو؟ علی کو، بتایا کس کو؟ علی کو، کہ پھر رافضیوں پہ پنچ ہو جائے کہ تم حضرت علی کو مانتے ہو، اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں تم مانتے ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے انہی سے فرمایا علی یہ دونوں جنتی بزرگوں کے سردار ہیں، سمجھے نا؟ بزرگ کیسے بتا چکا ہوں، دنیا میں جو بزرگ ہے وہ جنت کا بزرگ، ورنہ تو جنت میں سب جوان ہو گئے نا، کلیئر میدان، کلین شیو، وہاں شیو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کلین ہو گیا، کلین۔ ایسے میں جب ساری دنیا کلین ہوگی ہوئی، میرے نبی کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، مطلب میرے نبی کو داڑھی اتنی پسند ہے کہ جہاں سب کلین ہوں گے وہاں مصطفیٰ کے چہرے پہ داڑھی ہوگی۔ یار آقا کو اتنا پسند، ذرا سوچ رہے آپ جی۔ امام فخر الدین رازی مزید فرماتے ہوئے تفسیر کبیر کے اندر 8واں حصہ صفحہ 90 کہتے ہیں وَكَانَ نَفْسُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من الصحابۃ رضوان اللہ علیہم۔ یہ رافضی کیا کہتے ہیں؟ حضور کی ذات سارے صحابہ سے افضل ہے نا؟ سارے صحابہ سے افضل، ارے سارے صحابہ سے کیا، میں کہتا ہوں ساری مخلوق میں سب سے افضل،
ساری مخلوق میں سب سے افضل. تو دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ فوجب ان یکون نص علی افضل ایضا من سائر الصحابہ. کہتے ہیں جب حضور اور حضرت علی دونوں سیم ہیں تو جیسے مصطفیٰ سارے صحابہ سے افضل ویسے ہی حضرت علی کی ذات بھی سارے صحابہ سے افضل. یہ کون کہتا ہے؟ زور سے بولو نا یار. یہ سیم بولے تب نہ تماشا ہوا. انفسنا کی غلط تفسیر بیان کی تب نہ غلط گڑبڑ ہوا. اور اگر انفسنا کا ترجمہ وہ کرو جو بزرگوں نے کیا، تم اپنوں کو لے کے آؤ، میں اپنوں کو لے کے آتا، تو کہا کون اپنوں کو لائے؟ کہا میرا حسن میرا اپنا ہے، میرا حسین میرا اپنا ہے، میرا علی میرا اپنا ہے، میرا ابو بکر، میرا عمر، میرا عثمان، یہ سب میرے اپنے ہیں. جیسے تم اپنوں کو لے کے آ رہے ہو ویسے میں اپنے کو لے کے آ رہا ہوں. انفسنا کا ترجمہ اپنوں کر لو، معاملہ کلیئر ہو جائے. کوئی خرابی لازم آ رہی ہے اور نہیں سمجھ میں آتا ہے تو عربی تو کم سے کم تفسیر نعیمی پڑھ لو یار. تفسیر نعیمی اور بولے اس سلسلے کا جھگڑا ہے، یہ ہوتا ہے اکثر. جبکہ الحمدللہ مجھ سے پکا کوئی اشرفی دنیا میں آج کے دور میں اس علاقے میں مجھ سے پکا اشرفی کوئی نہیں ملے گا. آپ سے بہت سے لوگوں نے ڈر کے بولنے گیا مجھ سے پکا اشرفی مل ہی نہیں سکتا ہے. اتنے وارڈ میں دور نہیں جا رہا ہوں بھائی، مجھ سے پکے ہوں گے لیکن اس وارڈ کی بات کر رہا ہوں، چھوٹا سا ہوں میں. کہ پکا اشرفی نہیں ہو سکتا، مل سکتا مجھ سے بڑا. کیوں؟ حافظ ملت علیہ رحمت الاسلام کا لنگر کھایا ہے. حافظ ملت کا اشرفیہ یہ کیا ہے؟ کہا اشرفیہ نہیں سمجھے. علی حسین اشرفی میاں نے ہاتھ رکھ دیا، سنگ بنیاد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو اشرفیہ بنا دیا ہے. وہی کا لنگر کیا مسلمہ جب کھا رہا تھا تو اشرفیت کرنے والا میرے اندر جا رہا تھا. سمجھے کہ اشرفیت کرنے والا جا رہا تھا. اسی لیے تفسیر نعیمی کا حوالہ دے رہا ہوں. کہا کون بزرگ ہے؟ کہا یہ میر شفیع سلسلے کے ایک بزرگ ہے. یہ میر شفیع سلسلے کے ایک بزرگ ہے، انہیں کو پڑھ لو یار. اور نہ ہمارے یہاں تو سلسلے میں جھگڑا کبھی نہیں رہا بھیا. اور جو جھگڑے میں پڑھتا ہے وہ جھگڑے میں رہتا ہے. وہ ہے نا، جو مخدوم پاک کا پیغام ہے وہی پیغام اعلیٰ حضرت کا ہے. جو مخدوم پاک کا پیغام ہے وہی پیغام مفتی اعظم کا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ وہی پیغام حجت الاسلام کا ہے. اور میرا مرشد حضور تاج الشریعہ تو تمام سلسلوں کا سنگم ہے. سنگم ہے. نہیں یقین آتا تو پڑھ لینا سیرت میں کہاں کہاں سے خلافتیں ہیں، کون کون سے سلسلے سے خلافتیں ہیں، سب معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے کہا، اب اس کا جواب امام فخر الدین رازی تینوں اعتراض. پہلے کیا کہا رافضی نے؟ جو اصلاح شریعہ اس نے کہا حضور کے علاوہ سارے نبیوں سے حضرت علی افضل ہیں، ہے نا. دوسرے پھر کے علاوہ کیا کیا سارے شیعوں نے کہ حضرت علی اور حضور کے ساتھ برابر ہے. پھر کیا کہا کہ حضرت علی سارے صحابہ سے افضل کیوں؟ کیونکہ حضور افضل ہے اور وہ دونوں میں ایک ہے. ٹھیک ہے. اب امام فخر الدین رازی قلم بولا، اٹھے، فرماتے والجواب انہو کمن عقد الاجماع بین المسلمین علی ان محمدن علیہ السلام افضل من علی فکذالک عقد الاجماع بینهم قبل ظہور الاسلام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من لیس بنبی واجمعوا علی ان علی رضی اللہ ما کان نبیا. تینوں جواب دیتے ہیں. پہلا جواب ہے کہ پوری دنیا کے ایمان والے کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور حضرت علی بیان نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے افضل بنایا ہے. حضور کو اللہ نے افضل بنانا ہے. اس پر اجماع ہے ساری امت کا، ساری امت کا اجماع ہے. تو برابری کا دعویٰ غلط ہو گیا. پھر فرماتے ہیں ارے اجماع تو اس وقت منعقد ہو چکا تھا جب حضور پیدا بھی نہ ہوئے. سارے نبیوں نے گواہی دے دی. کیا بتا دیں کہ مصطفیٰ ان سے افضل ہے جو نبی نہیں ہے. بہت سنے ہوئے یار. آپ کیا سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کہ سشو پنج میں صحیح بول رہے ہیں کہ غلط؟ بھیا یہ ڈائریاں لکھی ہے میرے پاس، یہ ڈائریاں لکھی ہے میرے پاس. ایو میں کتاب دکھا دئی ہو، ٹھیک ہے. اور عربی میں ہے، کوئی زیادہ بگاڑے گا تو پڑھانا بھی پڑے گا پھر اس کو، ہے نا. ویسے عربی بول دیتا ہوں تو دہشت میں اسے ہی آ جاتے کہ امام کو لنجو بنجو ہوتے. امام بولے تو بولے ایسا ہی کچھ آتا نہیں جاتا نہیں. بولیں گے تو امام سے بڑا ڈینجر آدمی ہے یار. الحمدللہ جس کو فیضان اشرفیہ مل جائے،
جس پہ حضور امام احمد رضا کا فیضان ہو جائے. کیا بول رہا، میں نے تو دیکھا حافظ ملت کا فیضان بولتا ہے جی، جب ضرورت پڑی تب فیضان بولا ہے. دوسرا، ایسے اس بات پر بھی اجماع منعقد ہو چکا ہے سارے مسلمانوں کا کہ حضرت علی نبی نہیں ہے. حضرت علی نبی ہے کیا؟ نہیں نا. اگر کوئی نبی مانے گا تو اس کو یہ ماننا پڑے گا حضور کے بعد نیا نبی پیدا ہو گیا. بولو معاذ اللہ. اور ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے آخر نبی بنایا ہے. حضور خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے گھر کو جو تعمیر کیا، ہر نبی نے ایک ایک اینٹ رکھی، آخر میں جو اینٹ بچی تھی اللہ نے مجھے دے دی. اس اینٹ کو رکھ کر کے نبوت کے دروازے کو ہم نے بند کر دیا ہے. حضور فرما رہے میں نے بند کر دیا. سمجھو میں نہیں، بند کر دیا. ٹھیک ہے، اب یہ تو کلیئر انفسنا ایک دم کلیئر ہو گیا، ایک دم کلیئر ہوا بھائی. ارے کلیئر ہوا تو مسکرائیے میں سبحان اللہ بولے. تھوڑی علمی گفتگو تھی لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سنا سمجھا، اور یہ بڑی بات ہے. واقعہ سننا تو ہر آدمی سن لیتا ہے بھائی، عقیدہ سمجھنا اصل ہے. رافضی اور ہم میں کیا فرق ہے؟ بولے دونوں تو سلام پڑھتے ہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ وہ سلام پڑھتا ہے کچھ اور کا عقیدہ رکھ کر کے، ہم سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ کی عقیدت میں جھوم کر. کہا وہ بھی تو عقیدت میں رہتا. اب ہم نے کہا عقیدت میں رہتا تو حضرت علی کو حضور کے برابر کبھی نہیں کہتا. سمجھے کہ نہیں؟ کبھی نہیں کہتا. دیکھیں اب انفس سے کیا مراد ہے، کس کا حوالہ لے رہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی بدانی اشرفی رحمت اللہ علیہ کا. ان کا حوالہ انفس سے کیا مراد ہے. انفس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل کرنا اور مساوات اور برابری مراد لے کر کے خلافت ثابت کرنا شیعوں کا طریقہ ہے، جیسا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی علی رحمہ فرماتے ہیں. تفسیر نعیمی دوسرا حصہ صفحہ 479 میرے پاس ہے، بعد میں کوئی دیکھ لینا ہے بھائی، ٹھیک ہے، رکھی ہے کمرے میں. فرماتے عام شیعہ اس دلیل پر بہت پھولتے ہیں، کس دلیل پر؟ وہی انفسنا پہ بہت پھولتے ہیں. اور پھر خود نے جواب دیا، سارے جواب دیے وہی تو جواب دیا انفسنا. بولے آتے ہیں کس میں داخل کرے پھر؟ تو کس میں داخل کیا؟ پھر بولے ہمارے کہا بیٹوں میں داخل کرو. کہا داماد بیٹا ہوتا ہے، کہا اور سے میں داماد کو بیٹا ہی کہا جاتا ہے. یہی مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا ہے، اور سے میں داماد کے بیٹا ہی کہا جاتا ہے. اور پھر حضرت علی کی حضور میں پرورش بھی تو کی ہے، بچپن سے لے لیا تھا. ہوا کیا تھا معلوم؟ چونکہ حضرت علی کے والد ابو طالب حضرت علی کے والد، انہوں نے حضور کو بچپن سے سنبھالا، بچپن سے حضور کی پرورش کی، ہر چیز میں حضور کی حمایت کرتے رہے. تو ان کے کئی بچے تھے ابو طالب کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیل، جعفر اور طالب کو چھوڑ کر حضرت علی کو دیکھا تو آقا نے فرمایا کہ انہیں مجھے پرورش کرنے کے لیے دے دو. حضور کو چچا ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے لے لے. تو بچپن ہی میں حضرت علی کو حضور نے لے لیا، بچپن سے پرورش کی. یہی وجہ ہے 5 سال یا 7 سال یا 12 سال کی عمر یا 10 سال کی عمر میں حضرت علی ایمان لے آئے ہیں. کتنی عمر؟ 5 سال، 7 سال یا 10 سال کی عمر ہے. اس الغابہ میں عز الدین جزری نے لکھا ہے 5 سال کا بچہ کتنا سمجھدار ہوتا ہے، 7 سال کا بچہ کتنا سمجھدار ہوتا ہے، 10 سال کا بچہ کتنا سمجھدار ہوتا ہے. لیکن حضرت علی نے بتا دیا وہ تمہارا بچہ ہے، میں مصطفیٰ کے دل کا بچہ ہوں، اپنی طرح مت سمجھنے لائے. وہی وجہ ہے کہ وہ اتنی عمر میں ایمان لائے. اور ایمان لانے کی بات بھی بڑی پیاری ہے. حضرت علی ایمان لائے کیسے لائے معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب معراج سے پہلے اسلام میں 2 ٹائم کی نمازیں تھیں. کتنے ٹائم کی نمازیں تھیں؟ 2 ٹائم. ایک شام میں پڑھی جاتی تھی، ایک سویرے پڑھی جاتی تھی. تو حضرت علی اور حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں جنہیں اللہ نے سلام بھیجا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت علی چونکہ حضور کے گھر میں رہتے اس لیے حضرت علی نے دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد حضرت علی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو حضور نے بتایا حضرت علی سے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے لات و عزا منات کی عبادت نہیں کی جائے گی. اگر عبادت ہوگی تو صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی.
حضور نے فرمایا علی نہیں مان لے آؤ. حضرت علی نے کہا میں پہلے ابا سے پوچھوں گا اس کے بعد, اپنے والد سے مشورہ کروں گا اس کے بعد. حضور نے فرمایا مت مشورہ کرنا, مت بولنا, ایک دم خاموش رہنا, ابھی کسی کو بتانے کا حکم نہیں ہے. مطلب مصطفیٰ کو جب حکم نہیں ہے تب بھی علی کو بتا رہے ہیں, تب بھی علی کو بتا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا 5 سال 7 سال یا 10 سال کی عمر پوری رات سوچتے رہے, اور یہ واقعہ پیر کے دن کا, پوری رات حضرت علی سوچتے رہے. جب سویرا ہوا منگل کا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, کہا ہاتھ دھوشی ہوئے, حضور نے ہاتھ دے دیا, کہا آپ کلمہ پڑھا کے مجھے بھی اپنا غلام بنا لے, جو ایمان لے آئے. ترمذی شریف کے حدیث میں حضور نے پیر کو اعلان کیا اور منگل کو حضرت علی نے کلمہ پڑھ لیا, منگل کو حضرت علی نے کلمہ پڑھ لیا. جی تو بہرحال الفسنہ میں شامل کر کے بولے بہت پھولتے ہیں شیعہ لوگ اس دلیل پر, بہت پھولتے ہیں. فرماتے ہیں اس جواز سے ان کی دلیل پاش ہو گئی. پاش مطلب سمجھے نا, چکنا چور ہو گئی, پاش ٹوٹ گئی. مفتی احمد یار خان نے بھی فرماتے کیوں بیٹے میں شامل کر ہوئے آتے ہیں, ہے نا. اب ایک چیز اور, انفسنا سے اور کیا مراد لے سکتے ہیں؟ تو آئیے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ابو حیان اندلسی ہے. کیا نام ہے؟ ابو حیان اندلسی. ان کی کتاب ہے تفسیر کی جس کا نام ہے تفسیر البحری محیط, دوسرا حصہ صفحہ 513. فرماتے وقیل المراد بانفسنا الاخوان, الفسنا سے مراد بھائی شارے, یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ جو اپنوں کو لے کے آؤ اور میں اپنے بھائیوں کو لے کر کے آتا ہوں, اپنے بھائیوں کو لے کر کے آتا ہوں. الاخوان انفسنا سے مراد. اب بھائی اگر انفسنا مراد لے لے تو حضرت علی تو بھائی ہوئے حضور کے, اور حضرت علی کے علاوہ اب کسی کو پرمیشن بھی نہیں بھائی کہنے کا. اور ایسے بھائی ہے کہ حضور نے خود کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہوئے ہو, آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہوئے ہو, دونوں جہاں کے میرے بھائی ہو, حضور نے خود فرمایا. اور ابن قتیبہ کا قول ہے. آگے کہتے ہیں بھائی سے کون مراد ہے؟ کہتے ہیں اہل دینہم, کو لے کے آن سے سانا تو لے کر کے آئے. سبحان اللہ. جب دین والے لے لو تو حضرت علی بھی دین میں, ابو بکر عمر بھی ہے, حضرت کریم بھی ہے, حضرت عثمان غنی بھی ہے نا. تو انفسنا سے مراد دین والوں کو لے کر کے آئے. یہ ابو سلیمان دمشقی کا قول ہے. اور ایک قول تو ایسا ہے کہ رافضی ایسے ہی مر جائے گا. پوچھو کیسے؟ کان فسنا سے کون مراد؟ تو فرماتے قیل الازواج, الفسنا سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کے ازواج مطہرات ہیں. کسی کی بیوی ہے تو بے ادب گستاخ ہے نا. اور آگے انفسنا سے کون مراد؟ تو قائد قریبی رشتہ دار. یہ بات ہو گئی. رافضی کا ایک اور اعتراض ہے. تو انفسنا کا معاملہ ایک دم کلیئر ہو گیا. اگر ہوا ہے تو سبحان اللہ بولو بیان. علمی گفتگو تھی ماشاءاللہ, بڑے اچھے سے آپ نے سماعت کیا, پچھلے ہفتے بھی اس ہفتے بھی. اب ایک نیا اعتراض آ رہا ہے رافضیوں کی طرف سے. کہا حضور کس کو لے کر کے آئے؟ کہا امام حسن کو لائے, امام حسین کو لائے, فاطمہ کو لائے, علی کو لائے. کہا بس نا. کہا ہاں بس. تو کہا باقی کو کیوں نہیں لائے جانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں لائے؟ کہا ماذ اللہ نقل کفر نباشت. وہ کہتے ہیں رافضی لوگ یہ اس لیے کہ وہ سب منافق تھے. بولو ماذ اللہ, وہ سب منافق تھے اس لیے حضور لے کر کے نہیں آئے. اسی میں پہلے ہی میں نے وہ روایت پیش کر دی ہے کہ تمہارے منہ پہ جوتا آقا علیہ السلام ابو بکر ان کی اولاد کو بھی لائے, عمر ان کی اولاد کو لائے, عثمان ان کی اولاد کو لائے, اور تمہارا یہ کہہ کہ نہیں لائے یہ غلط. تو وہ ہو گئی بات. پھر اچھا چلو مباہلہ سے بڑھ کر کے بھی ایک بات کہتے ہیں. منافق سے تو اللہ راضی نہیں ہے کہ راضی ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافق ایمان والا ہی نہیں ہے. وما ہم بمؤمنین, قرآن کہتا ہے منافق ایمان والے نہیں ہے, بے ایمان ایمان سے نکل گئے. آؤ لیکن صحابہ کرام کی شان. ایک بیعت ہوئی جس کو بیعت رضوان بیعت شجاع کہا جاتا ہے. حدیبیہ کے موقع پر روک دیا گیا, عمرہ نہیں کرنے دیں گے, طواف نہیں کرنے دیں گے, روک دیا گیا. حضور نے کہا عثمان غنی جاؤ بات کر کے آؤ مکہ والوں سے. آتے عثمان غنی بات کرنے کے لیے گئے. مکہ والوں نے دباؤ ڈالا تو عثمان غنی پر اور کہا کہ تم اکیلے طواف کر سکتے ہو.
حضرت عثمان غنی نے کہا میں میرے نبی کے ساتھ آیا، میں اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ ہوا ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ جیسے ہی ہوا اڑی، مصطفیٰ نے بلایا صحابہ کو درخت کے نیچے، بلایا، کہا ہاتھ رکھو، سب نے رکھنا شروع کر دیا، سب رکھ رہے ہیں۔ آخر میں دائنا ہاتھ مصطفیٰ نے رکھ دیا۔ جیسے ہی رکھا تو کہا کہ میرے عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ جیسے ہی کہا عثمان غنی کا ہاتھ ہے، میرے اللہ نے اس ادا کو اتنا پسند کیا، ید اللہ فوق ایدیہم محبوب، یہ آپ کا ہاتھ نہیں، عثمان غنی کا ہاتھ نہیں، بلکہ ان لوگوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ موجود ہے۔ قرآن نے کہا اللہ کا ہاتھ ہو، ٹھیک ہے۔ اب جن لوگوں نے وہاں پہ بیعت کی تھی، اللہ تعالیٰ ان سے کیسا خوش ہوا، قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ یہاں دو چیزیں منافقین رافضیوں پہ پنچ۔ پہلی چیز یہ کہ جن لوگوں نے بیعت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سب سے راضی ہو چکا ہے، سب سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ لقد کے ساتھ آیا، تاکید کے ساتھ، اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اچھا، اللہ سب سے راضی نہیں ہوتا، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے تو جنت میں ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے راضی ہوا وہ سب کون ہے؟ المؤمنین، سب ایمان والے ہیں، سب ایمان والے۔ رافضی بولنے کے منافق، مولا تعالیٰ بولنے کے سب ایمان والے۔ تو رافضی تیرا فتویٰ تجھے مبارک، مجھے میرے رب کا فرمان کافی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا میں راضی نہیں ہو چکا ہے اور سب ایمان والے ہیں، ہے نا؟ تو اس معاملے سے بڑھ کر کے تو وہ معاملہ تھا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ راضی۔ چلو ٹھیک ہے، حضرت منافق رہے معاذ اللہ اگر تم بولتے ہو، تو حضور نے منافق کو حضرت علی فاطمہ کے نکاح کا گواہ بنا دیا۔ حضرت علی کا نکاح ہوا، حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوا۔ جب ہوا نکاح تو نکاح پہ گواہ کون تھا؟ ارے گواہ کبھی منافقوں کو بنایا گیا؟ ارے مصطفیٰ جان رحمت نے اسمان کے گواہ ہونا کے بتا دیا۔ ارے منافق تم موافق ہو، ورنہ میرا ابو بکر، میرا عمر تو ایسا ہے کہ میں اس سے اتنا خوش کہ اپنی بیٹی کے نکاح میں گواہ بنا رہا ہے۔ ہاں، پھر اگر اور نالائقی یہ لوگ کرے، اور نالائقی کرے تو بھیا حضرت امام حسین کا ایک نکاح تمہارے اعتبار سے غلط ہو جائے گا۔ اب آپ بولیں گے کیسے؟ سنیں، تاریخ سنیں۔ ایران کا آخری بادشاہ جب حضرت عمر کے زمانے میں کسریٰ کو مفتوح کیا گیا، شکست ملی، اس کی 3 بیٹیاں آئی گرفتار ہو کر کے، تینوں بیٹیاں جب گرفتار ہو کر کے آئے، حضرت عمر نے اعلان کیا ان کو بیچ دیا جائے، فروخت کر دیا جائے۔ حضرت علی آئے کہ نہیں، بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، ان کو آزاد کر کے ان کو موقع دیا جائے، نکاح کس سے کرنا چاہتی۔ حضرت عمر نے اتنا پسند کیا اور کہا لولا علی ہلاک عمر، اگر آج علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کتنی زبردست بات حضرت عمر نے کہہ دی۔ مشورے کو قبول کیا، قبول کرتے ہی تینوں کو آزاد کر دیا اور اختیار دیا کہ تم جس سے نکاح کرنا چاہو کر لو۔ تو ایک بیٹی اٹھی ہوئی، انہوں نے ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد سے نکاح کرنے کی رضامندی کا اظہار کیا۔ دوسری بیٹی اٹھی، انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ سے نکاح کی رضامندی کا اظہار کیا۔ اور تیسری بیٹی جن کا نام شہربانو تھا، انہوں نے کہا امام حسین سے میں نکاح کرنا چاہتے ہو۔ امام حسین سے انہوں نے نکاح کیا۔ اگر حضرت عمر غلط رہے تو ان کا فیصلہ بھی غلط ہو جائے گا، سمجھ رہے نا؟ حضرت علی کا ان کو مشورہ دینا بھی غلط ہو جائے گا۔ معلوم ہے حضرت امام حسین کا نکاح ہوا تو ان پہ شکم عطار سے جو پیدا ہوا اس کو ساری دنیا زین العابدین کے نام سے جانتی ہے۔ امام زین العابدین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گے، اس لیے وہی بولنا پڑے گا جو قرآن بولتا ہے۔ اللہ راضی ہو چکا ہے، سب ایمان والے ہیں، ہے نا؟ حالانکہ وقت کافی ختم ہو چکا، ورنہ یہاں پر ہم ناسبیوں کو بھی لڑتے رہنے کی ضرورت تھی۔ بات کس کی چلی تو بولے نبی کے لیے غیب داں، اگر مان لو کہ نبی غیب داں ہے تو شرک ہو جائے گا نا۔ تو امام فخر الدین رازی نے ان کو جھڑا ہے کہ نبی کو غیب داں ماننا یہ خدا ہونے کے لیے ضرور نہیں ہے۔ خدا غیب داں ہونے سے ہی باکر ہوتا ہے، غیب داں تو ہوتا ہی ہے، اور بھی بہت ساری غیبیاں ہوتی ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ غیب داں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہوتا ہے وہ غیب داں تو ہے، غیب داں ہونے سے بھی بڑھ کر ہے نا؟ پوری بات ہے اس کے اندر۔ پھر نبی جو ہے زندہ کر رہے ہیں مردے کو،
تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ٹھیک ہے، دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب ان کو سے باتوں ملے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ۔ جو لوگ سنت نہ پڑھیں وہ سنت پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔